ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت ہے۔ یہ محبت کا حصول ہے، اسے حاصل کرنا ہوتا ہے۔ جو کسی کام میں پڑتا ہے اور اس میں سے کامیاب نکلتا ہے، اس نے کام کیا ہے، ورنہ ایسے ہی ہے جیسے نہ حرام میں کچھ ہے نہ حلال میں کچھ ہے۔ جب تک کوئی حلال پر عمل نہیں کرتا یہ حلال حلال ہی رہتا ہے، اور جب تک کوئی حرام کا ارتکاب نہیں کر لیتا تو یہ حرام حرام ہی رہتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے امتحان میں کوئی سوال آ جائے، سوال آ گیا ہے تو سوال ہی ہے، جب تک کوئی اس کا جواب نہیں دیتا اس وقت تک وہ جواب دیے بغیر نہ پاس ہوتا ہے نہ فیل ہوتا ہے۔ یہ ساری زندگی جو ہے یہ سوال ہی ہے کہ انسان تجھے کس لیے پیدا کیا گیا ہے۔ یہ سوال آزمائش ہے جسے ہم امتحان کہتے ہیں۔ انسان تجھے کس لیے پیدا کیا گیا؟ یہ جو سوال ہے یہی حلال ہے، یہ جو سوال ہے یہی حرام ہے، دونوں اپنی جگہ پر پڑے ہوئے ہیں۔ جب کوئی ان کا جواب دیتا ہے تو جواب دینے پر کوئی کامیاب ہے، کوئی ناکام ہے۔ فاتبعونی کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں جو چیز عطا کرتا ہے وہ حرام حلال کا جواب ہے۔ جب تک کوئی حرام حلال کا جواب نہیں دیتا وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ کچھ تو ہونا چاہیے، یا جنتی ہے یا کوئی جہنمی ہے۔ کچھ بھی نہیں ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دو میں سے ایک بات تو ہے ہی ہے نا۔ جب کوئی دو میں سے ایک ہوتا ہے تو اس میں بڑی بات ہے، یا وہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے یا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محجوب ہوتا ہے۔ محجوب جس پر حجاب ہے، محبت کھلی نہیں ہے، علم کھلا نہیں ہے، تعلیم کھلی نہیں ہے، حکم اللہ کا کھلا نہیں ہے۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، آیا ہے واپس نہیں جا سکتا۔ کان ہے لیکن سنتا نہیں ہے، زبان ہے لیکن بولتا نہیں ہے۔ بولتا تو بڑا فرفر ہے، سنتا تو معمولی سی آہٹ بھی ہے، لیکن سننے کا فائدہ کوئی نہیں ہے، بولنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ کیوں بھئی؟ وہ جواب نہیں ہے۔ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ مزہ تو تب تھا کہتا قالوا بلا، اللہ تم میرا رب ہے۔ اور یہ ایسے ویسے ہی کہنا ہوتا تو ہم پہلے بھی تو کہہ کر آئی ہیں نا، ساروں نے کہا تھا۔ یہ ساروں کا کہاں کام ہے؟ یہ ساروں نے کہا ہے، اور اب جو ہم نے اور آپ نے یہ سب نے کہا ہے، یہ ہے وہ کہنا، یہ فاتبعونی کے اندر ہوتا ہے۔ یہ ہے مکلف نے جو کہا ہے، پہلے سب نے جو کہا ہے ٹھیک ہے، وہ کہا ہے، وہ اللہ نے کہا تھا میں تمہارا رب ہوں۔ اللہ کو پتا تھا ہاں میں ان کا رب ہوں، اللہ نے کہا تھا ہاں۔ ہم نے تو آج کہا ہے،
آپ اپنے ہاں کی تصدیق کرتے ہیں نا، کب آپ نے کہا؟ جب آپ نے کہا آپ اپنی تصدیق کرتے ہو، اسی کے اللہ تصدیق کرتا ہے کہ ہاں اب تم نے کہا ہے. اور جب تک کہا نہیں کسی نے ہوتا، کافر مشرک ہوتا ہے. مجھے بتائیے اللہ نے کبھی تصدیق کی ہے اس کی؟ جو ہے وہی ہے نا. ایک کہتا ہے 3، ایک کہتا ہے 1، اور جس نے 3 کہا ہے اس کا 3 ہی مانا جائے گا، اور جس نے 1 کہا ہے اس کا 1 مانا جائے گا. کہا کسی نے 3 ہو، دوسرا بتایا کہ تم نے 1 کہا ہے، ٹھیک ہے، کس میں 1 ہے وہ بھی تو بتانا پڑے گا نا، وہ بھی تو بتانا پڑے گا نا. وہ 1 جس میں ہے وہ تعلیم میں ہے، فتح بیونی کے اندر ہے. وہ تعلیم میں پتہ ہوتا ہے اللہ 1 ہے، ویسے کس کو پتہ اللہ 1؟ اللہ رحیم بھی ہے، اللہ کریم بھی ہے، اللہ ستار بھی ہے، اللہ غفار بھی ہے، اللہ قہار بھی ہے، اللہ غفار، سارا کچھ ہی اللہ ہے. یہ اللہ کی صفات ہیں. ذات میں تعلیم جب ہوتی ہے پھر اللہ 1 ہے. ہر بات اپنی جگہ پر ٹھیک ہے. جیسے ہی اپنی جگہ سے اس کو اٹھا لیا جاتا ہے وہ عورت ہو جاتی ہے، وہ مرد ہو جاتا ہے، وہ عام ہو جاتا ہے. اور جب اس کی جگہ پر بٹھا دیا جاتا ہے اب وہ خاص ہے، عورت نہیں ہے، وہ مرد نہیں ہے. اب وہ میرا تیرا یار نہیں ہے. اب وہ بات نہیں جو تم عام سے کرتا ہے اس سے نہیں کر سکتا. وہ جس جگہ پر بیٹھا ہوا ہے وہ اللہ کا حبیب محبوب ہے. وہ اٹھ کے ادھر ادھر نہیں جاتا کہ ہم میں کبھی آ جائے، کبھی اس میں چلا جائے. وہ جدھر بٹھا دیا گیا ہے وہ اللہ کا حبیب محبوب بٹھایا. اس کے ساتھ ہم ویسے نہیں بات کر سکتے کہ جیسے عام کے ساتھ کرتے ہیں. یہ ہے اس کا معنی. یہ نہیں معنی اس کا کہ کوئی مسجد نبوی میں چلا گیا، کوئی اللہ کے نبی کی بارگاہ میں چلا گیا، ظالم ہے، اس نے ظلم کیا، کوئی اس کی آ کے توہین کرتا ہے، اسے برا بھلا کہتا ہے، تو یہ اللہ کے نبی کی توہین کیسے ہوگی؟ بات توہین کی اور ہے، تعلیم کی بات اور ہے. تعلیم میں تو ہر ایک نے جو اس کی تعلیم ہے وہ کرنا ہی کرنا ہے. اگر تعلیم میں وہ جو کرتا ہے وہ تعلیم نہیں ہے تو اس کی تعلیم کر دی جائے گی. جیسے صحابہ کرام کی آپ نے تعلیم فرمائی تھی. اونچی آواز والا جب آپ کی صحبت میں آنے سے رک گیا تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے کہا نہ آپ آیا کریں، آپ کے لیے یہ نہیں آیا. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا جب اظہار نیچے چلا جاتا پھر آپ اوپر کرتے ہیں، کہا حضور یہ میرے ساتھ معاملہ. فرمایا آپ کے لیے یہ نہیں ہے. استکباراً و جو غرور تکبر کے اندر ایسا کرنے والے ہیں یہ ان کے لیے مکروہ تحریمی ہے، ان کے لیے یہ حرام ہے. باقی تو حالات بدل گئے، اب وہ چیزیں نہیں رہ گئی. یہ تعلیم کے اندر پتہ ہوتا ہے. ہر چیز پڑی ہوئی ہے. جب ہر چیز پڑی ہوئی ہے یہ اس کی جگہ ہے. جب اس کو کوئی جگہ سے اٹھاتا ہے اب دیکھا جاتا ہے جگہ سے اٹھایا ہی نہیں کسی نے. وہ جدھر بیٹھا ہے ادھر بیٹھا ہوا ہے. تیرا میرا کیا ہے اس میں؟ وہ اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے. تیرا کیا ہے؟ تیرے گھر بیٹھا ہوا ہے، تیری جگہ پر بیٹھا ہوا ہے. جب کوئی مسجد میں آتا ہے اپنی جگہ مخصوص کر لیتا تھی تو اللہ کا گھر ہے. ادھر تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ کیوں مخصوص آپ نے کیا؟ جو آگے پہلے بیٹھ جائے گا وہی اس کے لیے ہے. یہ اس کو اٹھانا مناسب نہیں ہے. یہ تو ایک علیحدہ بات ہوئی. اور جو بیچارہ پہلے ہی اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے تو تیرا کیا ہے اس میں؟ فتح بیونی ہے سارا کچھ. جب تک کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی رسول نہیں مانتا کامیاب نہیں ہوتا. اور جب تک کوئی نبی رسول علیہ السلام کو نہیں مانتا اور آپ سے تعلیم حاصل نہیں کرتا سنت کامیاب نہیں ہوتا. اس نے کس کی بات مانی ہے؟ میں کی مانی ہے یا تو کی مانی ہے؟ بتا دو. جس نے میں کی مانی ہے وہ بھی مارا گیا اور جس نے تو کی مانی ہے وہ بھی مارا گیا. بس فرق اتنا ہے
جس نے میں کی مانی ہے وہ اپنے سے مارا گیا، جس نے تو کی مانی ہے وہ اس سے مارا گیا، مارے دونوں ہی ہیں، بچا کوئی نہیں ہے۔ اگر کوئی بچا ہے تو صرف وہ بچا ہے کہ جس نے فتح بیونی کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کا حصول کیا ہے، محبت کا حصول کیا۔ جب کوئی محبت کا حصول کرتا ہے تو اسے دو چیزیں ملتی ہیں۔ ایسے نہیں محبت کا حصول ہو جاتا کہ میں نے پگڑی باندھ لی ہے، میں نے شادی کر لی ہے، میرے بچے ہو گیا، میرا ایمان کامل ہو گیا۔ ایسے نہیں ہوتا ایمان کامل، یہ عمل ہے، عمل سے بھی کبھی ایمان کامل ہوا، یہ تو فطرت ہے۔ ایسے اگر ایمان کامل ہوتا تو بچہ بھی جب کھانا کھاتا اس کا پیٹ بھر جاتا، وہ اس کا ایمان کامل ہو جاتا۔ یہ کوئی عبادت ہے؟ یہ تو کوئی فطرت ہے۔ اللہ نے جو پیدا فرمائی یہ فطرت ہے۔ فطرت میں دم درود عبادت نہیں ہوتی، اس میں تو عبادت ہوتی نہیں ہے۔ کوئی کہے جی دم مجھے کر دو، مجھے بھوک لگی ہے، دم مجھے کر دو، مجھے پیاس لگی ہے، دم مجھے کر دو، میرے کان میں درد ہے، دم مجھے کر دو، مجھے بخار ہے، یہ اتر جائے، وہ تیری مت ماری گئی ہے۔ فطرت یہ اللہ کا دم کیا ہوا ہے ہمیں۔ اللہ کا دم چھوڑ کے تو ایرے گہرے نتھو خیرے سے کیا دم کرواتا ہے؟ کیا اس کے دم سے تیری بھوک اتر جاتی ہے؟ جھوٹے، تو مانتا ہے یا نہیں مانتا؟ بات تو وہی رہتی ہے جو اللہ نے کہہ دی ہے۔ فطرت یہ کوئی عبادت تھوڑی ہے، یہ علیحدہ ڈپارٹمنٹ ہے اللہ کا۔ فطرت، ہدایت اللہ کا علیحدہ ڈپارٹمنٹ ہے۔ تعلیم، معلم یہ اللہ کا علیحدہ ڈپارٹمنٹ ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیتا کس کو ہے؟ جو تعلیم میں کامیاب ہو جاتا ہے، تعلیم میں کامیاب ہوتا ہے، جواب دینے میں کامیاب نہیں ہوتا، تعلیم میں وہ جواب دیتا ہے، یہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ نہیں تو حرام حرام ہے، حلال حلال ہے، کسی کو کیا پتا کسی کو معاف کرنا کیا ہے؟ پتا ہوتا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیوں یہ کہتے اگر تم معاف کر دو تو یہ تمہارے لیے اچھا ہے؟ اگر کسی کو پتا ہوتا تو اللہ تعالیٰ یوں کیوں کہتے ہیں؟ ہاں ہمیں جو پتا وہ یہ ہے معاف کرنا ہے کہ نہیں معاف کرنا، یہ ہمیں پتا ہے کہ نہیں؟ ایسے کہ میں نو معاف کرنا ہے، میں نو نہیں معاف کرنا، ہمیں کیا پتا معاف کرنا؟ جو اللہ نے فرمایا ہے تمہارے لیے بہتر ہے وہ کیا ہے؟ معاف کرنا۔ ہوئے ہوئے وہ تو نصیب والوں کو ملا ہے نا۔ یہ نصیب والا وہ ہے جسے فتح بیونی نبی رسول کی تعلیم حاصل ہوئی۔ اولاد نصیب والی اس لیے اسے ماں باپ ملا ہے، شاگرد نصیب والا اس لیے اسے استاد ملا ہے، استاد نصیب والا اس لیے وہ شاگرد ہوا ہے، شاگرد ہوا، آ گیا اپنی جگہ پر، استاد اپنی جگہ پر آ گیا نا، کیا ہوا ہے؟ شاگرد۔ ماں باپ اپنی جگہ پر آ گیا نا، کیا ہوا ہے؟ اولاد۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے نبی رسول علیہ السلام کے پاس، وہ کسی کا ماں باپ ہے؟ وہ کسی کا شاگرد ہے؟ نہیں ہے نا۔ فتح بیونی یہ ہے کہ نبی رسول کی اتباع کرنا، یحببکم اللہ، اللہ کے تم محبوب ہو جاؤ گے۔ سنت کو چھوڑا جا سکتا ہے؟ ماں باپ تو خود ہمیں چھوڑ کے چلے جاتے، استاد تو ہمیں خود چھوڑ کے چلے جاتے، کیا نبی رسول علیہ السلام کو بھی چھوڑا جا سکتا؟ اگر ان کو نہیں چھوڑا جا سکتا کیا اللہ تعالیٰ کو بھی چھوڑا جا سکتا؟ ہمیں تو وہ ساتھ ملا ہے جو ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ ہم غنی نہیں ہیں تو بتائیے کون غنی ہے؟ ہم اگر خوش نصیب نہیں ہیں تو بتائیے کون خوش نصیب ہے؟ ہم پر تو اللہ نے وہ احسان فرمایا ہے جس کا پتہ بھی اللہ نے خود جتلایا ہے کہ قد من اللہ علی المؤمنین، ہے میرے بندو تم پر میں نے احسان کیا ہے۔ اللہ اکبر کرنا، کسی نصیب والے کو پتہ ہے کہ معاف کرنا کیا ہے؟ ہر ایک کوئی نہیں جانتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
جو ستائے تھے، جو مارے گئے تھے، جن کی بوٹیاں بھون بھون کر ان کا وہ حشر نشر کیا تھا کہ آسمان نے ایسا کبھی منظر نہیں دیکھا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حضور دعا کریں اللہ ان کو معاف نہ کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ میرا بیٹا میری بیٹی ہے، میں نے اسے کبھی معاف نہیں کرنا۔ اب میں آپ کو جو عرض کرنے لگا ہوں فتح کی حقیقت بتانے لگا ہوں، فتح کی رحمت بتانے لگا ہوں، فتح کی محبت بتانے لگا ہوں۔ محبت میں جو محبوب رب العالمین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہے وہ بتانے لگا ہوں کہ جب ماں باپ کا کسی کو ساتھ ملتا ہے تو یہ ایسا ساتھ ہوتا ہے کہ باپ کا ساتھ ماں کے پیٹ میں ملتا ہے، ماں کا ساتھ جب پیٹ میں اولاد کو ملتا ہے اس کے بعد اس کے وجود، اس کے اعضاء، اس کے جسم میں ماں اور باپ دونوں کا ساتھ ہوتا ہے، کوئی ان کو جدا نہیں کر سکتا۔ کسی کو اللہ ساتھ دے دے، ساتھ بنا دے، کوئی ہے مائی کا لال ادھر دنیا میں جو یہ ساتھ ماں باپ کا اولاد سے جدا کر سکتا ہو؟ کوئی پھول میں سے خوشبو جدا کر سکتا ہو؟ کوئی ہیرے میں سے چمک جدا کر سکتا ہو؟ کوئی جان سے وجود سے روح جدا کر سکتا ہو؟ سورج سے روشنی جدا کر سکتا ہو؟ کسی چیز کی صفت سے اس کی صفت کو نکال سکتا ہو؟ کوئی نہیں ہے۔ یہ میں وہ بتانے لگا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادھر تعلیم فرمائی ہے، یہ ہے بات نمونہ، زندہ نمونہ جس میں جا کر تعلیم کی سمجھ ہوتی ہے۔ تعلیم اب یہ ہے، پہلے ماں باپ سے ہم شروع کرتے ہیں۔ ماں باپ کو بڑا ستایا، ماں باپ کہتے ہیں بیٹا نہ مجھے ستاؤ، ماں باپ کو بڑی گالیاں دی، ماں باپ کہتے ہیں بیٹا مجھے گالیاں نہ دو، ماں باپ کو ایذا پہنچائی، بیٹا بیٹی مجھے ایذا نہ پہنچاؤ، کہہ کے برا حال ہو گیا، تھک گیا، دعائیں منگوائیں، اللہ کے بندوں کے پاس گیا کہ حضور دعا فرما دیں، اے اللہ کے نبی دعا فرما دیں کہ میری اولاد جو ہے وہ ہدایت پر آ جائے۔ کیا چاہا کہ اولاد کی ہدایت ہو جائے، یہی چاہنا، پھر اولاد آ جاتی ہے، ابا جی امی جی مجھے معاف کر دو، اب میں آپ کو کبھی نہیں ستاؤں گا۔ اب بتائیے معاف کون کرے گا؟ جو سمجھدار ہوگا وہ معاف کر دے کہ تم نے جو چاہا وہی اب تیری اولاد چاہ رہی ہے، جو تم نے چاہا وہی اب تیری اولاد چاہ رہی ہے۔ مرنے کے بعد بھی تو یہی چاہے گا مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچائے، ایسے ہی ہے نا؟ زندگی میں جو تو چاہتا ہے مرنے کے بعد بھی وہی ہوتا ہے، زندگی میں جو تو ہے وہی مرنے کے بعد تو ہوگا۔ اب جو تو چاہتا ہے وہی مرنے کے بعد چاہے گا، لیکن چاہت یہی ہوگی جو تو چاہتا ہے، لیکن اس چاہت میں اور آج کی چاہت میں، اس پھل میں اور آج کے پھل میں، اس زندگی اور آج کی زندگی میں فرق یہ ہوگا، یہاں موت فنا ہے، وہاں موت نہیں ابدیت اور لازوالیت ہے۔ اب جب تیرے پاس کوئی آتا ہے آگے کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دے، اب اگر تو بزرگ ہے، اگر تو سمجھدار ہے، اب اگر تو اپنی چاہت کو پورا کرنا چاہتا ہے کہ مجھے کوئی نہ ستائے، مجھے کوئی نہ گالیاں دے، مجھے کوئی تکلیف نہ دے، اب وہ تو آ گیا خود۔ اب تعلیم یہ ہے کہ جب تعلیم لینے والا خود تعلیم لیتا ہے تب تعلیم دینے والے کی تعلیم کا فائدہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی تعلیم نہیں نہ لیتا اس کو لاکھ تعلیم دیتے رہو، نوح علیہ السلام کا بیٹا نوح علیہ السلام کا بیٹا ہی رہتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اب وہ آ گیا تعلیم لینے کے لیے، ابا جی امی جی اب میں آپ کو نہیں ستاؤں گا، اب یہ تعلیم لینے پر آمادہ ہو گیا، اب اسے تعلیم دینے والا تعلیم دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دی، سارا کچھ ہوا،
لیکن معاف کرنا بہتر ہے۔ اب جو آپ چاہ رہے تھے، اللہ اللہ 13 سال جو دن رات آپ ایک فرما رہے تھے، آپ کی چاہت تو اللہ نے پوری فرما دی۔ ورفعنا لک ذکرک، جو آپ چاہتے ہیں وہ تو پورا فرما دیا۔ اے اللہ کے حبیب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہم آپ پر زیادتی ظلم نہیں کریں گے، آپ صلح فرما لیں۔ یہی وہ بات ہے کہ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں مجھے پوری زندگی یہ رہا کہ میں نے ایسے کیوں کہہ دیا، ایسے کیوں کہہ دیا۔ کوئی کیا جانے کہ اب تیری اللہ چاہت جب پوری کرتا ہے، کوئی تجھ سے آ کر معذرت معافی مانگتا ہے، اور جب ماں باپ کی چاہت اللہ پوری کرتا ہے، اولاد جو ہے معافی مانگتی ہے، جب کوئی نبی رسول کی چاہت پوری کرتا ہے، شاگرد کی اللہ پروردگار استاد سے شاگرد کی چاہت پوری کرواتا ہے تو شاگرد معافی مانگتا ہے، امتی معافی مانگتا ہے، اور اللہ کا بندہ اللہ سے اللہ کی رضا، نبی رسول کی رضا، ماں باپ کی رضا، چاہت میں کیا ہوتا ہے ان کی رضا پوری ہو جاتی۔ یہ ہے وہ دولت۔ تعلیم لینے والا اب کیا لینا چاہ رہا ہے؟ تعلیم لینا چاہ رہا، اب اس کی تعلیم ہو جائے گی۔ اور جو تعلیم نہیں لینا چاہتا وہ پہلا شیطان ہے، اور قیامت تک اس کا پیروکار ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ناراض ہوا تو اسے یہ بات کیوں سمجھ میں نہیں لگی، اسے کیوں یہ سمجھ میں نہیں لگی؟ اس لیے سمجھ میں نہیں لگی کہ وہ معافی نہیں مانگتا، وہ چاہتا نہیں ہے کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگوں، اور جو ناراض ہو گیا ہے میں اس کی ناراضگی دور کر دوں۔ وہ اللہ کو ناراض رکھنا چاہتا ہے، وہ نبی رسول کو ناراض رکھنا چاہتا ہے، وہ ماں باپ کو ناراض رکھنا چاہتا ہے۔ اب ناراض رکھنے کا مطلب سمجھے، تکلیف دینا چاہتا ہے۔ میرا ان کو کوئی تکلیف دے رہے گا اللہ کو؟ جب وہ تکلیف دے گا تو اللہ کو تکلیف دے لے گا؟ نہیں نہ دے لے گا۔ کس کو تکلیف دے گا؟ یا اپنے آپ کو تکلیف دے گا۔ یہ ہے حلال کا جواب، یہ ہے حلال کا جواب، یہ ہے بیوی کا جواب، یہ ہے شوہر کا جواب۔ اب اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے حلال جو رکھا تھا اس میں کیا کیا؟ حرام کیا ہے۔ کہیں مرد نے اپنی بیوی کو تکلیف دی ہے، اور کہیں بیوی نے اپنے مرد کو تکلیف دی ہے، کہیں اولاد نے اپنے ماں باپ کو تکلیف دی ہے، اور کہیں ماں باپ نے اپنی اولاد کو تکلیف دی ہے، کہیں امتی نے اپنے نبی رسول کو تکلیف دی ہے، اور کہیں نبی رسول سے اس کو تکلیف پہنچی ہے، وہ نہیں تکلیف دیتے۔ ماں باپ کی بات اور ہے، کافر مشرک ہے، ماں باپ تکلیف دیتا ہے مومن کو، ایمان والے۔ اب ان سے عذاب پہنچی ہے، اس کو عذاب پہنچا ہے، ان کو کوئی کیا تکلیف دے رہے گا؟ ان کی تکلیف جو ہے وہ تیری تکلیف ہے، تکلیف تجھے ہو رہی ہے، کان میں تیرے درد ہو رہا ہے، جان تیری جا رہی ہے، ماں باپ کی ساتھ جان ویسے ہی جا رہی ہے۔ یہ سمجھانے کی زندہ مثال ہے۔ تکلیف تجھے ہے عذاب جہنم کی، عذاب قبر کی، اور تکلیف کس کو ہو رہی ہے؟ اللہ کے نبی کو ہو رہی ہے۔ کوئی ہے جو اللہ کے نبی کو تکلیف دے دے گا؟ تیری مت ماری گئی ہے اور تیری تکلیف پر ان کو تکلیف ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کوئی یہ بھی تکلیف نہیں دے سکتا، یہ بھی تکلیف نہیں دے سکتا۔ جو ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے، جو اللہ کے بندے کو تکلیف دیتا ہے، جو اللہ کے نبی کو تکلیف دیتا ہے، اللہ اسے عذاب دیتا ہے۔ اے ہن عذابی جہنمی ہو گیا۔ ایک ہی بات ہوگی، یا کوئی جہنمی ہے یا کوئی جنتی ہے۔ جس نے معافی طلب کی ہے وہ کامیاب ہو گیا، اور معافی طلب کرنے والا وہ ہے جو پہلی معافی طلب کرتا ہے تو کفر شرک سے معافی ہوتی ہے، کفر شرک سے معافی ہوتی ہے، اور جب کوئی دوسری معافی طلب کرتا ہے تو یہ معافی حرام سے ہوتی ہے۔ لیکن یہ تو ہر کوئی جانتا ہے، یہ نہیں کوئی بھی جانتا کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ جب کوئی کفر شرک سے معافی طلب کرتا ہے تو یہ اللہ اور اللہ کے بندے پر ایمان لاتا ہے، ایمان نہیں لاتا تو معافی کیسے اس نے طلب کی؟ ایمان لاتا۔ اور جب کوئی حرام سے معافی طلب کرتا ہے، حرام
کو چھوڑتا ہے، فتبعونی، اللہ کے بندے پر ایمان لاتا۔ اب دو ایمان ہیں، ایک اللہ پر اور ایک اللہ کے بندے پر ایمان۔ اب کفر اس نے ترک کیا، اب اس نے حرام ترک کیا، اب اس نے جواب جو دیا ہے یہ فتبعونی کے اندر جواب دیا ہے، اور جس کا استاد ہی کوئی نہیں ہے، شیطان اس کا استاد بنا ہوا ہے، اور شیطان کا استاد کون ہے؟ اس کا میں ہے۔ تیری مت ماری، یہ کھوتے کا دماغ ہے تیرا۔ کھوتے کے دماغ میں اگر عقل ہوتی تو وہ ڈیچو ڈیچو کرتا، اسے شرم نہ آتی کہ میں ڈیچو ڈیچو کیوں کر رہا ہوں؟ اگر اسے شرم آتی تو شرم اس کے باطن میں ہوتی تو اللہ اس کو عضو جو شرم والا ہے وہ بھی اس کے باطن میں رکھتا، اس کو پوشاک بنا دیتا۔ وہ تو زندہ مثال اللہ نے بنائی ہے ہمارے لیے۔ خنزیر کو بھی اللہ نے زندہ مثال بنایا ہمارے لیے۔ کوئی پردہ تو نہیں اللہ نے کیا کہ اس سے پردہ کرنا، اور جس سے پردہ اس سے کوئی پردہ نہ کرے، اور جس سے پردہ ہے ہی نہیں اس سے پردہ کیا کرنا، یہ چلا۔ پردہ تو باطن میں ایمان دیتا ہے بندے کو، حجاب تو باطن میں ایمان دیتا ہے۔ ایمان اگر باطن میں نہیں ہے، یہ لاکھ پردے کرتا پھر کتے، یہ پردے نہیں ہیں، یہ ضلالت و گمراہی ہے۔ اور جب کسی کو اللہ ایمان دیتا ہے، یدخل الایمان، کہ داخل ہو جاتا ہے ایمان ان کے سینے میں، اوئے ہوئے ہوئے، اس وقت حیا آ جاتی ہے، اس وقت حیا آ جاتی ہے۔ اور جب باطن میں ایمان داخل نہیں ہوتا، اپنی کڑی سے وہ جو پردہ کرتا ہے، اپنی بہن سے جو پردہ کرتا ہے، وہ تو سوسائٹی معاشرے کا پردہ ہوتا ہے۔ اگر پردہ ہوتا تو ایمان اسے عطا ہوتا نا۔ اسی طرح اگر کوئی مومن ہے، ایمان لایا ہے، اور آنکھیں جھکاتا ہے اور دل میں خیال اس کے بارے میں برا لاتا ہے، تو یہ تو پردہ نہیں ہے۔ پردہ تو وہ جو برا خیال ہے اس سے ہے نا۔ پھر اگر برا خیال نہیں ہے، بری خواہش نہیں ہے، بری شہوت نہیں ہے، اور گواہی دینی ہے، کوئی شرعی کام ہے، تو اگر وہ بات کرتا ہے تو ٹھیک ہے، بات اس نے کی، اس نے تو اور کچھ کیا ہی نہیں۔ اور جدھر اور کچھ کرتا ہے اسے خود ہی پتہ ہو جاتا ہے۔ ایمان اور تعلیم فتبعونی کے اندر بات تو یہ جو اسے تعلیم ہے، پوچھا تو اس سے جائے گا، مجھ سے تو پوچھا ہی نہیں جائے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی کی تعلیم ہے ہمارے لیے۔ بیٹا جی، استاد کہتا بیٹا جی تعلیم میں نے تمہیں دے دی ہے، اب جواب امتحان میں تو نے جا کے لکھنا ہے۔ اب تعلیم کے مطابق لکھے گا تو پاس ہو جائے گا، اور تعلیم کے خلاف لکھے گا تو بیٹا جی فیل ہو جائے گا، پرچہ میرے پاس ہی آئے گا۔ میں نے یہ تجھے جواب بتائیں وہ اس کے مطابق ہی میں پرچہ چیک کروں گا۔ تیرا پرچہ چیک کرنے والا بھی میں ہی ہوں، تیرا پرچہ بنانے والا بھی میں ہوں۔ میرے ہاتھ سے نہیں تو ادھر ادھر جا سکتا۔ تیری کیا مجال ہے کہ تو تعلیم کے خلاف ہو جائے؟ سیدھی راہ میں نہیں تجھے دی ہے، سیدھی راہ پر میں ہی تجھے دیکھ کر بتاؤں گا کہ سیدھی راہ ہے کہ نہیں ہے۔ توبہ بڑی چیز ہے، لیکن توبہ تعلیم میں ہے۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل، یہ تو کلمے پڑھے ہیں اس نے۔ ایمان لاتا ہے تو کلمے ہی پڑھتا ہے نا۔ وہی اگر دل میں تصدیق نہیں کرتا تو کلمے ہی پڑھے ہیں نا۔ کلمے پڑھنے سے بھی بلا بات ہو جاتی، جب تک کوئی تصدیق اپنے ایمان کی نہیں کرتا۔ زبان سے کہہ دیا میں نے لا الہ الا اللہ تو بات ٹھیک ہو گئی، اور نہیں پترا، اگر زبان سے، اگر کتاب پڑھنے سے اولاد ہوتی تو یہ شادیاں بیاہ جتنے خرچے ہیں یہ کرنے ہی نہ پڑتے۔ یہ سارا کچھ ویسے ہی ہے جیسے فطرت ہمیں بتاتی ہے، جیسے ہدایت ہمیں بتاتی ہے، جیسے ہدایت کی معلم تعلیم دیتا ہے، ویسے ہی سارا کچھ ہوتا ہے۔ اللہ پاک کا یہ احسان ہے اس بندے پر جس سے اللہ پروردگار بزرگی میں اس سے توبہ کریں لوگ آ کر، اس سے معافی مانگے آ کر، اور یہ لوگوں کو معاف کرے تعلیم میں۔ یہ کامیاب ہے۔ دیکھ لیجیے اللہ کتنا بڑا بزرگ ہے، سب بزرگوں کا اللہ بڑا بزرگ۔ لوگ اللہ کے پاس جاتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، اللہ معاف کرتا ہے۔ فرمایا جب اپنی جانوں پر ظلم کرو تو میرے نبی رسول کے پاس آ جاؤ، جب آ کر توبہ کرو گے تو وہ توبہ تمہاری قبول کرے گا۔ یہ ان کی توبہ اور ہے، اللہ کی توبہ اور ہے۔ وہ تعلیم ہماری فرما دیتے ہیں، پھر توبہ قبول ہو گئی کہ نہیں ہوگی؟ ہر ایک کو ایک ہی جگہ پر رکھا، ہر ایک کو اللہ کے طور پر ہی لے رہے ہیں ہم۔ اللہ میری توبہ مت ماری گئی۔ کھوتے کا دماغ جب ہوتا ہے نا، ان انکر
اصوات لصوت الحمیر، کھوتے کی آواز، وہ یہی ہوتی ہے، ایک ہی ڈیچوں ڈیچوں، وہ اللہ اللہ ہی ہے، نبی نبی ہے، سائیں جی ہے، ماں باپ ہے، اپنی عورت بیوی جو وہ بیوی ہے، ہر ایک اپنی جگہ پر ہے، تو نے ہر ایک کو نعوذ باللہ بڑا کر دیا ہے، بس یہی بڑا ہے۔ وہ نہیں، اللہ ہونے کے ناطے اور کوئی اللہ بڑا نہیں ہے، ایک ہی اللہ ہے۔ اب لاؤ کسی اور بڑے کو، وہ اللہ نکلے گا؟ نبی رسول آخری نبی ہونے کے ناطے وہی رحیم ہے، وہی کریم ہے، وہی ستار ہے، وہی یہ ہے، وہی جو اللہ کے نبی کی صفات، کوئی دوسرا نکلے گا؟ اسی طرح ماں باپ زندہ مثال ہے، کوئی نکلے گا؟ اور جس سے تمہارا رابطہ ہے، جو تمہارا سائیں جی، اس کے علاوہ کوئی اور دوسرا سائیں جی نکلے گا؟ کیسے نکلے گا یار؟ وہ اپنی جگہ پر ہے، یہ اپنی جگہ پر، نماز اس امام کے پیچھے پڑھی ہے، وہ دوسرے امام کے پیچھے رہی ہے، ٹھیک ہے بھائی، ہوتی ہوگی تمہاری۔ توبہ بڑی چیز ہے، معافی بڑی چیز ہے۔ کیا معافی بڑی چیز ہے جی؟ معافی مانگنا اور معافی دینا۔ نصیب والا ہے جس سے کوئی آ کر معافی مانگ لیتا۔ اگر بھی اللہ کے نبی نے معاف نہیں کیا تو بڑا کمال کیا، اسے کیا پتا؟ معاف نہیں کیا بڑا کمال نہیں کیا، معاف جو کیا ہے وہ بڑا کمال کیا۔ آپ نبی رسول نے کبھی کسی کو یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں نہیں معاف کرتا، کبھی نہ نہیں، آپ نے کبھی نہ نہیں کہی، ایک ہی آپ نے ہاں کہی ہے۔ پتا وہ کون سی ہاں ہے جس کی نہ نہیں کہی؟ لا الہ، وہ جو ہاں آپ نے الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں۔ جب کوئی آپ سے آتا ہے اور آگے کہتا ہے میں آئندہ نہیں کروں گا، جو آپ چاہ رہے ہیں وہی اس نے کہہ دیا، اگر کر بھی لے گا، اب تعلیم تو لینے داخل ہو گیا ہے نا، تعلیم ایک دن تو نہیں ہو، اس کی پی آئی ڈی یار بیچارے کی ہو جائے گی، دوبارہ آ جائے کل کو پھر کہ سائیں جی مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی، تو پی آئی ڈی تو اس کی نہیں نہ ہوئی تھی، آپ کو نہیں پہلے پتا تھا کہ ہو جائے گا اس سے، پھر دوبارہ کیا ہو گیا یار، پھر آ گیا تمہارے پاس، نہیں سبق یاد رہا مجھے، پھر سبق بتا، تیرا کی جاندا ہے دس، تیرے اللہ پاک معاف کرن دے، اللہ دا کی جاندا ہے، نبی رسول معاف کر رہے ہیں، نبی رسول دا کی جاندا ہے، ماں باپ اپنی اولاد نو معاف کر رہے، ماں باپ دا کی جاندا ہے، سائیں جی اگر معاف کر رہے تو سائیں جی دس کی جاندا، کی کیا دس میں دس کیڑی مینوں چیز کولوں دینی پئی ہے؟ ہن آئندہ تو بچن لگ گئیاں چیزاں، یعنی آئندہ تو فائدہ ہون لگ گیا، تینوں اپنا فائدہ بھی اج تک نہیں سمجھ آیا۔ اگر تو فتح بھی انہی نبی رسول دی تعلیم سنت دا علم نہیں حاصل کرے گا تو اپنی جان تے بھی ظلم کریں گا۔ ایسے تو نہیں اللہ کا حکم ہے رہو ہی ان کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ ہم رہ رہے ہیں نا، کیسا اللہ نے ماں باپ کے ساتھ ہمیں رکھا ہے؟ جدا ہو سکتے ہیں؟ اور نہیں، جب جدا ہو سکتے تم علیحدہ کیوں ان سے ہوتے ہو، نافرمانی کیوں کرتے؟ جب سائیں جی سے جدا نہیں ہو سکتے تو پھر ان کی صحبت کیوں نہیں کرتے؟ جب نبی رسول سے جدا نہیں ہو سکتے ان کی تعلیم اتباع جو ہے وہ کیوں نہیں کرتے؟ جب اللہ سے جدا نہیں ہو سکتے تو اللہ پروردگار کے حضور معافیاں کیوں نہیں مانگتے؟ کر بھی کچھ نہیں سکتے اور بڑے پھنے کھا بنے پھرتے ہو، یہی تو اللہ کو ناپسند ہے۔ شیطان کر بھی کچھ نہیں سکتا تھا، قیامت تک خود جی بھی نہیں سکتا تھا، سارا کچھ اللہ سے ہی مانگتا آیا ہے، اور اللہ سے ہی مانگے گا تو ملے گا، ورنہ ملے گا نہیں۔ تو وہ کیا ہے، تھانے دار بھی اس طرح کرتا ہے نا، اکڑی کی انا میں چنگا ٹیکا بنن دیا۔ تو مومن تو وہ ہے نا جو ہے وہی بن کے رہتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی پیاری بات۔ ہم تو عاجز ہیں جی، ہمارے ساتھ ہمارا محبوب رہتا ہے، کوئی آیا ہے کسی کی ہمت جرت تو جدا کر کے دکھائے، ہم پر اللہ نے احسان کیا ہے، ہم تو برملا کہیں گے کہ ہمارا محبوب رب العالمین، ہمارے نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام، ہمارے ماں باپ، ہمارے سائیں جی، ہم تو برملا کہیں گے ہم پر اللہ نے احسان کیا ہے۔ خون جسم میں ہوتا ہے، ہمارے تو جان ایمان میں وہ ہیں، جسم تو پھر بھی نظر آتا ہے، کوئی خون سارا نکال دے گا، ہماری روح میں سے، ہماری ایمان میں سے کون نکالے گا؟ وما توفیقی الا باللہ۔